مفتی حنیف قریشی نے افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں یہ بات کر دی کہ انہیں بھی حدیث سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ حضرت بی بی پاک سے خطائی تعدی ہوئی ہے اور خطائی تعدی کسی کے ذمہ لگانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ یہی قول آپ حضرت بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابو بکر صدیق نے حدیث پہ عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو ان کو سمجھنے میں خطائے تعدی لگ سکتی ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی۔ دراصل وہ یہ بات کر رہا تھا کہ خطائے اجتہادی کا قول یہ عیب نہیں ہے، تو یہ آپ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کیوں نہیں کر سکتے کہ انہیں بھی حدیث سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، ان سے بھی خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کہا تمہاری عقل میں اتنی بات بھی نہیں آئی کہ دوسری طرف صحابہ کا اجماع موجود ہے، اور جب اجماع ہو تو اس کی طرف جو ہے خطائے اجتہادی کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ اتنی تو کم از کم بندہ مفتی ہونے کا بھی دعویٰ کرے اوپر سے۔ اور یہ بات ہے کہ تم نے یہ بات کر دی کہ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا صدیق اکبر اکیلے ہیں، تو تم تو چلے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، تمہیں اس حدیث کے راویوں کا بھی علم کوئی نہیں، یہ جناب آپ کا علم ہے کہ آپ کو اتنی بھی سمجھ کوئی نہیں ہے، اور آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حدیث سمجھنے کے معاملے پر اعتراض کر رہے ہیں معاذ اللہ کہ انہیں بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ اور پھر آپ ایک طرف خطائے اجتہادی کے لیے روتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آپ اجماع کے خلاف غلطی ہونے کا احتمال آپ ڈال رہے ہیں ان کے کھاتے میں۔ اتنی تو بندے کو سمجھ ہونی چاہیے۔ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اکیلے راوی تھے، تو اکیلے راوی کے بارے میں یہ دیکھیں مسلم شریف میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب کا عالم ہونا بھی مشکوک ہو گیا، مفتی ہونا تو درکنار، کہ دور حدیث کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا ان کے اندر بھی مختلف راوی اس حدیث کے پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ جناب یہ بات کر رہے ہیں کہ اس حدیث کے راوی اکیلے سیدنا صدیق اکبر تھے۔ یہ آپ ان کا علم چیک کریں، یہ حدیث مبارکہ میرے پاس مسلم شریف موجود ہے، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یہ بات اصل میں حدیث مبارکہ یہ تھی کہ وہ باغ فدق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فہم خیبر سے ملا، اس کا مطالبہ سیدہ کائنات نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کیا، تو اس پر سیدنا صدیق اکبر نے آگے سے ان کو یہ حدیث مبارکہ سنائی، اور آپ نے فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ انبیاء کا جو مال ہوتا ہے نا، سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے وارث نہیں بنائے جاتے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان کو حدیث مبارکہ سنائی، اور پھر اس پر اب راوی وہ کہنے لگے جی اس کے راوی صرف اکیلے صدیق اکبر ہیں، جب اس کے درجن کے قریب راوی ہیں، پھر اس پر صحابہ کا اجماع بھی موجود ہے۔ اور پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں یہ بات لکھی، آپ فرماتے ہیں یہ مجتمعین علیہ ہے یہ حدیث مبارکہ۔ اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو صحابہ کرام نے جن صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ان کے نام لکھے۔ امام ترمذی جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، آپ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے صحابہ جو ہیں یہ آپ نے تقریباً لکھے، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت سعد بھی ہیں، حضرت اماں عائشہ بھی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ فرماتے ہیں یہ سارے صحابہ جو ہیں اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس پر خلفاء اربعہ کا عمل رہا، ان کے دور خلافت کے اندر بھی، پھر حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے میں بھی اس میں ذرا برابر تغیر نہیں کیا گیا۔ اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات بھی لکھی، آپ فرماتے ہیں اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ صحابہ نے اس بات پر اجماع سکوتی کیا، اور حتیٰ کہ یہ بات لکھی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ فرماتے ہیں اس حدیث کے روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد تقریباً درجن ہے، اور ان کے نام آپ نے لکھے۔ آپ فرماتے ہیں ان میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، حضرت حذیفہ بھی ہیں، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ سارے صحابہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس حدیث کو مہاجرین اور انصار کے سامنے سنایا، تو ان صحابہ کرام نے اس سے اختلاف نہیں کیا بلکہ اتفاق کیا، تو اس سے صحابہ کا اجماع ثابت ہو گیا۔ اب ایسے میں حنیف قریشی یہ بات کر رہا ہے کہ جناب ہم دوسری طرف یہ قول خطائے اجتہادی کا صدیق اکبر کی طرف کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی کیسے کریں، اس طرف صحابہ کا اجماع موجود ہے، اور آپ مفتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کو اتنی سمجھ بھی کوئی نہیں۔ پھر آپ نے یہ بات کی، جناب میں نے تو یہ بات الزامی طور پر کر دی ہے کہ سیدہ کائنات کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت ہو سکتی ہے تو صدیق اکبر کی طرف کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور میں نے کہا جناب آپ اپنے آپ کو اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سنی کا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ الزامی طور پر صدیق اکبر کو جناب خطائے اجتہادی کا قول ان کی طرف کرے، اور وہ بھی اجماع کے خلاف۔
یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے. پھر آپ رفض والے کام کرتے ہیں اور ہم بات کریں کہ آپ رافضی ہیں تو جناب آپ چیخے مارتے ہیں. کم از کم آپ کو چاہیے آپ فوراً اپنی اس بات سے رجوع کریں اور توبہ کریں. یہ سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں آپ نے جناب یہ نواں مسئلہ چھیڑ دیا. آپ نے رافضیوں کو خود موقع فراہم کیا اور آپ اوپر سے کہنا میں نے الزامی طور پر کیا. ادھر تو الزام بنتا ہی نہیں ہے آپ کا کرنا. آپ فوراً اس معاملے سے توبہ کریں, رجوع کریں اس معاملے سے.